بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک ظالم کو جہنم واصل کیا اور ایک مظلوم کی مدد کی، اس کے بعد فرعون کے خوف سے آپ کو مصر چھوڑنا پڑا۔ حضرت موسیٰ جب مدین کی طرف نکلے تو جلدی میں نکلے تھے، اس لیے زیادہ راہ ساتھ نہ رکھ سکے اور نہ ہی انہیں مدت سفر کا اندازہ تھا۔ بس اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر اعتماد تھا، نکل پڑے۔ پھر مدین پہنچ کر وہاں کے پانی پر پہنچے تو وہاں لوگوں کی مختلف ٹولیاں دیکھیں جو پانی بھر رہی تھیں، اور ایک طرف دو لڑکیوں کو دیکھا جو پانی سے دور اپنی بکریوں کی نگرانی کر رہی تھیں اور انتظار میں تھیں کہ جب طاقتور لوگ پانی پلا کر چلے جائیں تو یہ بھی اپنی بکریوں کو پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ کا جذبہ ہمدردی بیدار ہوا۔ آپ نے اٹھ کر ان دونوں سے پانی سے دور کھڑے ہونے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب تک یہ چرواہے نہیں جائیں گے ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکیں گے، کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک ہر چیز کا معیار طاقت تھی، اور یہ دونوں لڑکیاں اپنے والد کی کمزوری اور بڑھاپے کے باعث کسی پانی پلانے والے مرد سے محروم تھیں۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے کنویں کے پاس آئے۔ چرواہے آپ کا ڈیل ڈول دیکھ کر اور قد کاٹ دیکھ کر ڈر گئے، اس لیے ایک طرف ہو گئے۔ آپ نے ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور درمیان میں انہیں کوئی روک نہ سکا، کیونکہ وہ لوگ طاقتوروں کا احترام کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ بکریوں کو پانی پلانے میں ان کی مدد کر چکے تو ایک درخت کے سائے میں سستانے لگے۔ بھوک اور تھکاوٹ نے انہیں نڈھال کر دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ میرے رب، جو میری طرف بھلائی نازل کرے تو میں اس کا محتاج ہوں۔ جب یہ دونوں بہنیں اپنے والد کے پاس پہنچیں تو حضرت شعیب علیہ السلام، جو کہ ان کے والد تھے، انہوں نے ان کے جلدی آنے پر حیرت سے مواجرہ پوچھا تو انہوں نے ایک رحم دل مصری شخص کے بارے میں بتایا جس نے پانی پلایا اور انہیں انتظار اور بھیڑ کی کوفت سے نجات دلائی۔ ان کے والد بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اس شخص کو بلا کر لے کر آؤ۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور گویا ہوئی کہ ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں، وہ آپ کو پانی پلانے کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اس لڑکی کے ساتھ ان کے والد کی قیامگاہ کی طرف ہو لیے اور اس لڑکی کو اپنے پیچھے آنے کا حکم دیا اور راستہ بتانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے خوب استقبال کیا، انہیں کھانے اور پانی کا پوچھا، پھر ان سے اس جگہ آنے کا ماجرا پوچھا تو حضرت موسیٰ نے سب احوال کہہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ تم ڈرو مت، ایک ظالم قوم سے بچ کر آ گئے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ کے حسن اخلاق کو دیکھا، ان کی شجاعت اور عبادت دیکھی تو چاہا حضرت موسیٰ ان کے اہل و عیال میں شامل ہو جائے۔ آپ نے کہا میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں، لیکن تم 8 سال میری بکریاں چراؤ، اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری مرضی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا۔ یہ ایک بہترین، نیک اور مخلص وفادار بیوی ثابت ہوئی۔ حضرت موسیٰ اپنی مدت جس میں انہیں بکریاں چرانی تھیں پوری کر کے اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کے لیے نکلے۔ ان کے ساتھ کچھ مویشی بھی تھے۔ راستے میں طور پہاڑ کے پاس رب کریم نے انہیں مخاطب فرمایا، کلام کیا، کچھ آیات اور نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کی صورت میں مصر پہنچے۔ یہ حیا کی پیکر لڑکی جب اللہ کے نبی کی زوجہ بن گئیں تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طویل زندگی میں اللہ کے پیغام کی دعوت و مشن میں ان کا بڑا کردار رہا۔ یہ ہمیشہ ان کی معاون، مددگار اور شریک حیات رہیں۔ آپ لوگوں کو اگر اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔